جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں حکومت اس کو اون نہیں کرتی بلکہ کمپنسیٹ کرتی ہے. ہم نے بعض واقعات میں ایسے دیکھا جبکہ کوئی اور سائڈ سے آپ کی طرف سے بھی کوئی کلیئر میسیج یا کوئی کلیئر بیانیہ نہیں آتا. اگر وہاں پر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں ٹیررسٹ ہے سہولت کھا رہے تو کل کی کہا جائے کہ یہاں پر یہ لوگ تھے, اگر اس میں سے ایک دو معصوم لوگ یا بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں تو وہ بھی کلیئر کرنی چاہیے تاکہ کلیئرٹی ہو. تو ہمیں تو کسی طرف سے کوئی بیانیہ نہیں آتا. دیکھیں میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی سیاسی حکومت جو کبھی کہتی ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے گا, جو کبھی کہتی ہے کہ کابل کے آگے جھک کے مسئلہ حل کر لیں, تو یہ تو ان کا بڑا چھوٹا حصہ ہے بیانیے کا کہ وہ یہ کہیں کہ جو فوج کی جو فیسیلیٹیٹر ان کا مارا گیا اس فیسیلیٹیٹر کو ہم جو سا پیسے دے کے جو سا اس کا رتبہ بڑھائیں. That's very easy for them to do because they are thriving into this. ان کی سیاست جو سی ہے اس ابہام اور کنفیوژن کے اندر پنپ رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے صوبے میں گورننس ایک ایشو ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے. کرپشن ایک ایشو ہے یا نہیں ہے؟ آپ گورننس اور کرپشن پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے بیکاز دی ہول نیریٹو 24/7 is maintained on security issues. یہ کیسی سیاست ہے؟ اچھی سیاست نہیں ہے. آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو اتنا اربوں روپیہ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے لگنا چاہیے تھا, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے لگنا چاہیے تھا, وار آن ٹیرر کے اوپر جو 1% NFC کا حصہ باقی صوبے کاٹ کے اپنا دے رہے ہیں وہ کدھر لگ رہا ہے؟ اس لیے تاکہ آپ کو پورا دن دہشت گردی کے اس بیانیے, اس سہولت کاری کے بیانیے اس کے پیچھے لگایا جائے. کیسی زبردست سیاست ہے. آپ کے صوبے میں قدرتی آفات آتی ہیں, ہر سال آتی ہے, وہیں پہ دوبارہ آتی ہے, آتی نہیں آتی. اس پہ سوال نہیں کرنا کہ یہ انفراسٹرکچر یہاں پہ کیوں بنا یا نہیں بننا چاہیے تھا, یہاں پہ یہ لوگوں کو عوام کو دینے کے لیے کام ہونا چاہیے تھا, کیوں نہیں ہوا؟ ایک آپ کے پسماندہ ضلع کے اندر 40 ارب سے زیادہ کرپشن ایک درمیانے درجے کے ٹھیکیدار کے پاس سے نکل آئی, اس پہ آپ سوال نہیں کرنا تاکہ بیانیہ جو سا اس دہشت گردی کے اوپر اس کنفیوژن میں رکھا جائے. تو اس کے میرے بھائی بہت سے فائدے ہیں. یہ وہ جو پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس ہے اس کو اگر آپ نے پریزرو کرنا ہے تو اس پہ کنفیوژن رکھنی ہے, یہ بھی کنفیوژن رکھنی ہے. ابھی آپ نے سوال نہیں کیا, ایک بڑا زبردست بیانیہ, ایک بڑا مزدار بیانیہ بناتے ہیں کہ یہ بارڈر پہ تو فینس کے اوپر تو فینس لگا ہوا ہے, فوج بیٹھی ہوئی ہے, تو دہشت گرد کیسے آتے ہیں؟ کہتے ہیں نا. اور جب اس فینس پہ اس بارڈر کے اوپر کیونکہ وہ دہشت گرد آتے ہیں, ون آف دی ریزن از کہ آپ نے اس میں اسمگلنگ کرنی ہے, آپ نے وہاں سے چرچ ادھر سے ادھر لانی ہے, آپ نے اور سامان لانے ہیں, آپ اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر جو سا ہے سیاسی پشت بنائی مقامی طور سے لے کے اوپر تک سارے بولنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو یہ کوئی نہیں بتائے گا, وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ جو آپ کا 2911 کلومیٹر کا بارڈر ہے, اتنا بڑا بارڈر ہے نا آپ کا افغانستان کے ساتھ, اس میں آپ کی فوج کی, آپ کی FC کی جو پوسٹیں ہیں اس کا منیمم ڈسٹنس 15-16 کہیں 20 کلومیٹر, کہیں بہت زیادہ, اس سے زیادہ ہے. کیا آپ کے پاس اتنی فوج, اتنی FC, اتنی قانون نافذ کرنے والے ہیں کہ آپ سارے کو کور کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں کوئی بتائے گا کہ دنیا میں تمام جو بارڈرز ہیں وہ میوچلی گارڈ ہوتے ہیں, دو ملکوں کے درمیان بارڈر ہوتا ہے نا, دونوں ملک اس بارڈر کو گارڈ کرتی ہیں. یہ میرا خیال ہے دنیا کا یہ واحد بارڈر ہے جس میں دوسری طرف وہاں سے پہلے انگیج کرتے ہیں, ادھر سے ان کی پوری معاونت کی جاتی ہے, دہشت گردوں کی بھی, اسمگلروں کی بھی, خارجیوں کی بھی, کہ ان کو پار کرایا جائے, انگیج کیا جاتا ہے آپ کی پوسٹوں کو. کہاں دنیا میں ہوتا ہے یہ؟ آپ کو کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ دنیا میں کوئی دو بارڈر نہیں ہے جو کہ ہرمیٹیکلی سیلڈ ہو جائیں, ایسے بند ہو جائیں کوئی آر پار نہیں ہو سکتا. USA اور میکسیکو کا بارڈر دیکھا ہے, سنا آپ نے؟ 3500 میرا خیال ہے کلومیٹر لمبا بارڈر ہے.
اس پہ وہاں کی جو امریکہ کی حکومت ہے اس کی جو ریاست ہے اس کے پاس ہر قسم کے وسائل ہیں, اربوں ڈالر ہیں, ٹیکنالوجی ہے, اوپر سے دیکھیں تو کہتے ہیں ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے, سن سکتے ہیں, ہے نا. وہاں پہ دیوار بھی بہت بڑے حصے پہ انہوں نے بڑی بنا دی ہے نا, لیکن وہاں پہ بھی امیگرینٹس آتے ہیں, لیگل آتے نہیں آتے, نارکو آتی ہے اور سمگلنگ ہوتی ہے. ان کا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے یا نہیں ہے وہاں پہ. ادھر کی تو عدالتیں ہیں کہ جو پار ہو کے وہاں چلا جائے اسمگلر تو اس کو وہ سخت سے سخت سزا بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے. وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ جو سمگلنگ ہے اس کے پیچھے وردی ہے, کوئی کہہ کے دیکھے. تو آپ کی میں یہی تو عرض کر رہا ہوں میرے بھائی کہ جھوٹ کے اوپر مبنی, کنفیوژن پہ مبنی بیانیہ بنانا, اس میں مہارت حاصل ہو چکی ہے. اور اس کے لیے جیسے میرے بھائی نے ایک سوال کیا کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا سوشل میڈیا بھی استعمال کیا جاتا ہے. So what needs to change is that we, the people of Pakistan, we need to start saying truth up front. کیونکہ اس جھوٹ کا, اس منفی سیاست کا, اس گمراہ بیانیے کا جو خمیازہ ہے وہ اب کئی دہائیوں سے آپ کا یہ خوبصورت صوبہ, یہ ہمارا دل کی جان, یہ خیبر پختونخوا اور یہ پاکستان جو سا ہے اس کا وزن اٹھا رہا ہے. So we have to collectively rise against this negative propaganda, this negative narrativization and this جھوٹ اور غلاظت سے بری ہوئی جو ایک سیاست ہے, اس سے ہمیں اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا. That's the only choice that we have. And we will do it. Why we will do it? Because the people of Pakistan, the people of Khyber Pakhtunkhwa, وہ نہ صرف بہادر ہیں, غیور ہیں, وہ انتہائی سمجھدار ہیں. And their future lies in development, their future lies in knowing the truth and identifying between right and wrong. ٹھیک ہے جی. کافی دیر سے رائٹ سائڈ پہ جی فرسٹ رو, 1 منٹ کائنڈلی, 1 منٹ میں آ رہا ہوں. یہ مائک دیجیے گا بھائی کو. جنرل صاحب میں نام ریاض ہے, نوائے وقت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور پشاور پریس کلب کا پریزیڈنٹ ہوں. یہ جو ایشو ہے اس کے 2 آسپیکٹس ہیں, ایک آپریشنل ہے, ایک پولیٹیکل ہے. آپریشنل تو آپ ہیں, سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, پولیس ہے, سارے قربانیاں دے رہے ہیں, روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہے, روزانہ جنازے گھروں کو جا رہے ہیں, لیکن پولیٹیکل اونرشپ اس کی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ نے سر یہاں کی جو گورننس ہے اس کی بات کی ہے, جو پولیٹیکل وہ ہے اور خصوصاً جو بیانیہ کے فرنٹ پر ہے. آپ کو یقیناً یہ جان کر حیرت ہوگی کہ گزشتہ یہ 2.25 سال ہو گئے اس حکومت کو, انفارمیشن منسٹر فیڈرل یہاں پہ نہیں آئے پشاور, یہاں پہ انٹیریئر منسٹر نہیں آئے, پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا تو ہم ذکر ہی نہیں کریں گے. جو آپ نے 40 ارب روپے کے وہ اسکینڈل کا ذکر کیا, یہ ہمارے بھائی ارشد عزیز ملک نے اس کو انرتھ کیا, لیکن اس کو بھی اس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو زیر بحث نہیں لایا گیا. تو جب یہ صورتحال ہو اور یہ جو بیانیہ بنانا ہے, یہ جو پولیٹیکل وہ ہے, ایک طرح سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بھی آپ لوگوں کے, جو کہ آپ کا کام نہیں ہے جیسے آپ نے فرمایا, وہ بھی آپ کے کندھوں پہ ہے. اور جو فرنٹ لائن صوبہ ہے, نہ یہاں کی میڈیا سے, نہ یہاں کی انٹیلیجنشیا سے, نہ یہاں کو ایون کسی معاملے میں جب آپ ان کو وہ نہیں لیتے, اور عملاً یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو لوگ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ پولیٹیکل بیانیہ, ایسا لگ رہا ہے کہ اس صوبے میں ان کو واک اوور دیا گیا ہے اس ساری صورتحال میں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ میں صرف پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ یہ زیادہ پرانی نہیں, آئی تھنک چند ہفتے یا دنوں پرانی بات ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنو میں CMH کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے واشگاف الفاظ میں وہ وہاں نہ صرف آتے ہیں, کئی بار آ چکے ہیں, انہوں نے وہاں بیٹھ کے واشگاف الفاظ میں اسی بیانی کے خلاف بڑی کلیئر ایک پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دی تھی. آپ تھوڑی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, دیکھ لیجیے گا بنو میں آپ کے انفارمیشن منسٹر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں.